غربت کی دنیا، غم کے مارے میں تو مر جاتی کہ اچانک کسی نے گھنٹی بجائی تو اس کو گیٹ پر جانا پڑا۔ میں پچھلا دروازے سے بھاگ کر گھر پہنچی۔ میری صورت ہونک تھی۔ ماں مجھ کو دیکھ کر چونک گئی۔ میں نے سب کچھ اس کو بتا دیا۔ اس پر تھوڑی دیر کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ خاموشی سے سر پکڑ کر دیوار کے سہارے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، اگر تیرا باپ نشہ نہ کرتا اور غیرت مند ہوتا تو عارف کا نشان باقی نہ رہتا، مگر ہم اس کے غریب ہوتے اور لاوارث ہیں۔ رات بھر میں اپنی جگہ اور ماں اپنے بستر پر جاگتی رہی۔ صبح میں نے کام پر جانے سے انکار کر دیا، مگر ماں نے کہا، بیٹی ہم غریب ہیں تو جہاں بھی کام پر جائے گی کوئی نہ کوئی بات ہوگی، تم ذرا مجھے وہاں جانے دو، کیا پتہ بیگم صاحبہ اور صاحب آگے ہوں، ان کو قصہ بتا کر ہی کام چھوڑیں گے۔ وہ نہیں ہوں گے تو عارف ہوگا، اس سے بات کروں گی، ورنہ مالک اور مالکن ہم کو نمک حرام اور چور سمجھیں گے۔ واصف صاحب اور ان کی بیگم نہیں لوٹے تھے، عارف گھر میں موجود تھا۔ ماں نے اس سے کہا، تم نے میری بیٹی کی طرف کیا سمجھ کر ہاتھ بڑھایا؟ ہم غریب ضرور ہیں مگر محنت کر کے کھاتے ہیں۔ میں واصف صاحب سے تمہاری شکایت کروں گی اور سارا قصہ بتاؤں گی۔ طاہرہ بھی آئے گی اور سامنے بات ہوگی۔ وہ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو خالہ، میری بھابھی کو نہ بتانا، میں تو ویسے چند دن بعد دبئی واپس جا رہا ہوں، تم کام چھوڑ دو یا بھائی بھی کو تم کو نکال دے، دونوں صورتوں میں نقصان تمہارا ہے۔ ہاں اگر تم چاہو تو میں تمہاری مالی مدد کر سکتا ہوں، لیکن تم اپنی زبان بند رکھنا، ٹھیک ہے؟ ماں نے کہا، مدد کرو تو میں کسی سے کچھ نہ کہوں گی۔ عارف نے ماں کو 20,000 روپے دیے اور کہا کہ یہ رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے، کل سے تمہاری بیٹی نہ تم آ کر میرا کھانا بنا جانا جب تک بھابھی اور بھائی نہیں آتے۔ دراصل تمہاری بیٹی خوبصورت بہت ہے، اسے کام نہ کرواؤ۔ ماں رقم لے کر آگے اور کہا، بدمعاش سے 20,000 روپے لے آئی ہوں، جھونپڑے کی جگہ کمرہ تو بنوا لوں گی۔ مجھے ماں کی یہ بات اچھی نہ لگی۔ میں نے کہا، ماں تم نے اس سے رقم کیوں لی؟ واصف صاحب کو شکایت کرنا تھی، میرا تو جی چاہتا تھا کہ اس رقم کو چولہے میں پھینک دوں۔ پاگل لڑکی، تیری عزت تو خدا نے بچا لی، بات مالکن یا مالک سے کہنے سے کیا ملے گا؟ الٹا ان کا کام چھوڑنا پڑے گا۔ وہ خود تو شریف لوگ ہیں اور وہ نامراد یوں بھی دبئی جانے والا ہے، زبان کھولے گی تو ان کی عزت پر کچھ نہیں آئے گا، اپنی ہی عزت پر باتیں بنیں گی۔ روپے کیوں نہ لیتی؟ کمرہ بن جائے گا، میرے بچے تو بارش میں نہ بھیگیں گے۔ غربت کا اتنا بھیانک چہرہ میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ یقین نہ آیا، عارف کا گریبان پکڑنے کی بجائے ماں کی ممتا بھی بک سکتی ہے۔ میں جب تک وہاں نہ گئی، جب تک واصف صاحب اور بیگم نہ آ گئے، عارف بھی دبئی چلا گیا تو مجھے سکون مل گیا۔ اب ماں کو میری شادی کی فکر ہوئی۔ سوچا، کب تک جوان لڑکی سے دوسروں کے گھروں میں کام کرواؤں گی؟ مجھ سے چھوٹی بھی 12 برس کی ہو رہی تھی۔ ماں نے دور کی خالہ کے بیٹے سے میرے رشتے کی بات چلائی، جو چوکی داری کرتا تھا۔ میری ظفر سے شادی ہو گئی۔ میں 6 ماہ کی دلہن تھی کہ ایک روز ساس کہیں رشتہ داروں سے ملنے گئی، واپس آئی تو اس کے زیور غائب تھے۔ خدا جانے اس کے شوہر نے اٹھا لیے کہ داماد نے یا خود اس کی بیٹی نے، مگر نہ میرا لگا دیا۔ میں تو فرشتوں کو خبر نہ تھی کہ کتنے زیور ہیں، کہاں رکھتی ہے۔ لاکھ روئی، قسم کھا کر کہا کہ میں نے نہیں اٹھائے، لیکن ساس کو یقین نہیں آیا، بولی، میرے اپنے کیوں چرائیں گے؟ یوں بات بڑھی، میری ماں کو بلوایا گیا۔ ان کو بہت غصہ آیا، مجھے غصے میں اپنے ساتھ لے کر آ گئی۔ وہ لوگ پھر مجھے لینے نہ آئے۔ ماں نے بھی نہ بھیجا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کل پھر کوئی اور الزام لگا دیں گے۔ غرض سال بھر میں کہ رہی، انہوں نے بالاخر طلاق بھجوا دی۔ پھر سے ماں میرے لیے کام ڈھونڈنے لگی۔ آخر کار ایک بنگلے پر کام مل گیا اور میں پھر سے کام کرنے لگی۔ ماں پر بوجھ نہ تو بن سکتی تھی، پیٹ پالنا تھا۔ یہاں مالکن تو اچھی تھی، مگر اس کی سہیلیاں میری تن من جلاتی، اسے کہتی، نور جہاں ذرا خیال سے رہنا، اتنی خوبصورت نوکرانی رکھ لی ہے، کہیں میاں ہاتھ سے نہ دو بیٹھنا۔ اور مالکن کو ان کو کہتی، ارے نہیں، میرے میاں ایسے نہیں ہیں۔ میں کان بند کر کے کام میں مشغول رہتی کہ سنوں گی اور نہ توہین کا احساس ہوگا۔ نیا مالک کچھ رنگین مزاج تھا، قالینوں کا کاروبار کرتا تھا، دولت مند اور خوبصورت بھی تھا۔ روز سج بن کر
گاڑی میں بیٹھتا مجھے وہ بلا لگتا تھا، دعا کرتی اے اللہ تو مجھے بھی ایسا شوہر دے۔ دنیا میں لوگوں کو تو نے اتنی دولت دی ہے اور ہم کو اتنی غریبی۔ مالکان تو اپنی معمولی اور شکل و صورت کی ہے، اور شوہر کتنا خوبصورت، دولت مند اور شاندار ملا ہے۔ ایک روز وہ بن ٹھن کر سینٹ لگائے گاڑی میں بیٹھ رہا تھا کہ مجھے کہا، طاہرہ اندر سے میرا بیگ تو لانا۔ جب میں بیگ لے کر اسے پکڑنے گئی تو بس اس کو دیکھتی رہ گئی، جیسے خوابوں کی دنیا میں کھو گئی تھی۔ تبھی اس کی آواز نے مجھے چونکا دیا، ارے لڑکی کہاں کھو گئی ہو؟ کیا مجھے نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ لا بیگ مجھے دے۔ تبھی میں چھمپ کر رہ گئی، بیگ ان کے ہاتھ میں دیا اور شرما کر اندر بھاگی۔ ٹو بی کنٹینیو۔